السلام علیکم۔ ہم ماشاءاللہ پاکستان سے جاتے وقت اپنا ووٹ کا حق استعمال کر کے گئے۔ پھر 9، 10، 11، 12 فروری کو ہم اسلام آباد میں رہے۔ جو کچھ ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ الحمدللہ انتخابات ہو چکے ہیں۔ مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ 2013 کا انتخاب پاکستان تحریک انصاف کا تھا، لیکن کامیاب ہو گئے میاں نواز شریف صاحب۔ 2018 کا انتخاب پی ٹی آئی کا نہیں تھا، کامیاب ہو گئی پاکستان تحریک انصاف۔ 2023 کا انتخاب پاکستان تحریک انصاف کا تھا، کامیاب ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی، MQM اور پاکستان مسلم لیگ۔ بہرحال اللہ رب العالمین ان تمام حقائق کی روشنی میں جو اس وقت کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ موجودہ جو حکومت بنی ہے، میں قوم کو خوشخبری سمجھیں یا نہ سمجھیں، بہرحال میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پورے 5 سال کام کرے گی۔ اب ابوظہبی اور دبئی اور عرب امارات سے واپسی کے بعد پاکستانیز کے اور بالخصوص ہمارے سیاستدانوں کے اور سیاستدانوں سے وابستہ افراد کی کس قدر جزانے ہیں، الحمدللہ مجھے پاکستانی عوام نے بتائی۔ میں درخواست کروں گا جناب محترم حافظ صاحب کو اور سید صاحب کو کہ اگر ممکن ہو تو مجھے 1 ہفتے کے اندر ملاقات کا موقع دیں، تاکہ میں ان کو تمام معلومات، اپنی معلومات، وہاں کے رہنے والے اوورسیز کی جانب سے دی جانے والی معلومات فراہم کر سکوں۔ اور محترم میاں شہباز شریف صاحب سے میرا بڑا تعلق ہے۔ پنجاب میں جب تک وہ وزیر اعلیٰ رہے ان سے بڑی اچھی ملاقاتیں رہیں، امن کے حوالے سے بھی اور اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی۔ ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3 باتیں ذہن میں بٹھائیں اور انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اوورسیز پاکستانیز کے جس قدر مطالبات ہیں آئینی اور قانونی، انہیں سنیں، ان پر عمل پیرا ہوں۔ آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے، اس کے مطابق قانون سازی کریں، کیونکہ میں حقیقت کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز 90 سے 95% تک پاکستان مسلم لیگ نون سے ناراض ہے۔ دوسری بات عرض کروں گا جو یہ بھی حقیقت کی ایک بات ہے کہ اس مرتبہ 2.25 سے 2.5 کروڑ نوجوان بچہ 18 اور 20 سال والے نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، ان کو خوش کریں۔ تیسری بات کاشتکار، آپ نے دیہات کے رزلٹ بھی دیکھے کہ آزاد امیدوار جیت رہے ہیں اور مسلم لیگ نون شکست کھا رہی ہے۔ کسانوں کی خوشحالی کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ آئندہ کے باقی اقدامات کیا ہوں گے وہ میں انشاءاللہ میرا جو چینل ہے مفتی عبدالقوی آفیشل اس پہ دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو جو حالات حاضرہ ہوں گے کرنٹ افیئر کے، انشاءاللہ صدر پاکستان کی بھی رہنمائی کرتے رہیں گے، محترم حافظ صاحب کی بھی رہنمائی کرتے رہیں گے، اور اپنے دوست اور مہربان محترم میاں شہباز شریف صاحب کی بھی کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح جو کیبنٹ بنائیں اس میں کوشش کریں کہ وزارت خزانہ اس شخص کو دیں جو سیاسی کم ہو اور اپنے شعبے کا ماہر ترین زیادہ ہو۔ اسی طرح وزیر توانائی بھی اسی کو بنائیں۔ میں مشورہ دوں گا کہ محترم اعجاز الحق صاحب کو اگر اچھی سی وزارت دی جائے اور عمرے کے لیے اور عرب کے پہلے سفر کے لیے اگر آپ جائیں تو ان کو ساتھ لے کر جائیں۔ ان کو ان کے باپ کی وجہ سے یقیناً اس ملک کے لیے بجٹ کے حوالے سے آپ کو اچھے نذرانے، اچھے ہدیے، اچھے تحائف، اچھے آپ کو جناب مال غنیمت مل سکتا ہے۔ آپ انہی تجاویز پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ میں انشاءاللہ اس ملک کی خدمت کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے آپ کے ساتھ تعاون رکھوں گا اور آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ اور محترم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو ضرور سینٹ کا چیئرمین بنائیں، ان میں اللہ نے بہت زیادہ خداداد صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اور گورنر مخدوم احمد محمود صاحب کو بنائیں، وہ بھی انشاءاللہ اچھے خاندان کے ہیں اور جو کام کریں گے میرٹ کی بنیاد پہ کریں گے، اور الحمدللہ بڑا خاندان ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی ایسا عمل نہیں ہوگا جو کہا جائے کہ پاکستان کے بجٹ کے اوپر یا پنجاب کے بجٹ کے اوپر کو بوجھ ہوگا۔ والسلام والسلام والسلام۔